یہ ایپیسوڈ سیکنڈ مرحلے کے بیچ میں داخل ہو گیا، وچ از اے وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل. سیکنڈ ویک چل رہا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ نے بہت بڑی بات کہی. اس نے کہا کہ اس سے پہلے تمام کا تمام اسلحہ جو تھا وہ اور تمام کی تمام جو کمک تھی وہ امریکہ کی تھی، مگر پائلٹس جو تھے وہ اسرائیل کے تھے. مگر یہ جو ڈائریکٹ 3 پلانٹس کے اوپر جو حملہ ہوا، اس میں مشینری تو انہی کی تھی مگر پائلٹ بھی انہوں نے اپنا استعمال کیا. اور آج ایران نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے الٹیمیٹلی قطر کے اوپر کیا. انہوں نے پیغام بھی دے دیا ہے کہ قطر کے لوگوں کو ہم دے آر بردرز، ان کو نہیں، ہم نے تو صرف، اور یہ بیس بہت الگ سی جگہ پہ ہے. سعودی عربیہ نے فوری طور پر ریٹیلیٹ کیا ہے. تو مسلمان کے بھی خون کا پیاسا ہو جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنا انالیسز اس کے بارے میں پیش کریں تو آئی شیل بی ویری تھینکفل. اس پہ کیا انالیسس کریں گے؟ سچ این آن گوئنگ سچویشن کہ ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد صورتحال تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال آئی تھنک ایران از ویری کریجیس. آپ یہ دیکھیے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اور باقی تمام دنیا چپ ہے، اٹس ایکچولی شیمفل. اس طرح کا جینوسائیڈ، اس طرح کی ہیومینٹی کو ایک کونے میں لا کے آپ نے اس کو 2 ملین لوگوں کو آپ نے 18 کلومیٹر کی ایک جگہ تک لے آئے. وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے لیے آپ نے UN کی جو انرا تھی اسے آپ نے بند کر کے ایک اپنی جعلی سی آرگنائزیشن بنائی بھی ہے. کیا اس کا نام ہے؟ غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، NHF. کوئی اس کا سر پاؤں نہیں ہے اس آرگنائزیشن کا. آپ نے ایک جگہ پہ ان کو کھانے کا لالچ دے کے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، پھر آپ ان کو گولیاں مارتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 200 بندے آپ پھر مار چکے ہیں. سو اٹ از اے کنٹینیوسلی، اس 8 بلین کی دنیا میں کسی لوگ بیٹھے یہ خاموشی سے یہ دیکھ رہے ہیں اینڈ nobody has can do anything about it. ٹھیک ہے جی، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوئی، ہر ایک کو اپنے $2-4 کی، اپنے سیلف انٹرسٹ کی، اپنے فلانے کی. اور if you look at it, it's such an unfair world that or the situation that humanity is, well, there is no humanity. And ایران بہت عرصے سے اس میں اسرائیل کے ساتھ اکیلا لڑ رہا ہے اپنے تمام مسائل کے باوجود. اگر آپ اس کی جتنی پراکسیز تھی وہ بھی ساری اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بیسیکلی سیریا، لیبنان اور حماس اٹسیلف، جس کو آپ اس کی پراکسی کہتے ہیں، ایران کی پراکسی کہتے ہیں. سو آئی تھنک کہ جی بڑا پرنسپلڈ اور بڑا ٹھیک سٹانس تھا. کسی نے تو آخر دنیا میں کھڑا ہونا ہے اس طرح کی باتوں، اور ایران کھڑا تھا. اب ظاہر پہلے اس کی پراکسیز گئیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پورے کا پورا ظاہر ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ پلان تھا. پہلے اس کی ساری پراکسیز ختم کی گئیں، پھر ایران پر حملہ ہوا. اسی دوران آپ نے یہ دیکھیں کہ اب تو مجھے ہائنڈ سائٹ میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ امریکی صدر کا دورہ، وہ جو 2 ہفتے دے رہے تھے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس 2 ہفتے دینے میں امریکی صدر کا مقصد یہ ہے. امریکی صدر کا جو دورہ سب سے پہلے مڈل ایسٹ کا، اور اسرائیل نہیں گئے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں امریکی صدر اور انہیں پہلا صدر ہے جی جو پہلا دورہ اس نے اسرائیل کا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے اس میں اور اسرائیل میں کوئی ڈفرنس ہے، کوئی گیپ ہے. غلط تھا. ٹھیک ہے جی، وہ I don't know کہ behind the table کیا ڈسکس ہوا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ عرب لیڈرز کے ساتھ ان کا دورہ، ان کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ عرب لیڈرز کے ساتھ دورہ میں اندر کیا ڈسکشن ہوئی. I think there must be it is all connected. اینڈ اسی ٹائم پر پاکستان کی طرف سے ہمارے بھی جو فوج کو وہاں انوائٹ کیا گیا تھا. اگر مجھے یہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آئی کہ انڈیا کے ساتھ جب پاکستان اور انڈیا کا مارکا ہوا تو امریکیوں نے پاکستان کو بہت سپورٹ کر رہے تھے، اور مجھے کچھ آؤٹ آف دی آرڈنری لگ رہا تھا کہ یار یہ ٹریٹمنٹ ہمیں بڑی اچھی اچانک کیسے دی جا رہی ہے. مطلب so we don't know کہ جی at that point in time
ہمارا آرمی چیف کو بھی وہاں بلایا ہوا تھا. اور سو آئی تھنک کہ امریکہ وہ پوری راہ ہموار کر رہا تھا. پھر جب امریکی صدر نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا کہ جی, اور آپ دیکھیں 60 days اس نے پہلے کہا کہ جی میں ایران کو دے رہا ہوں, تو 61st day پہ اٹیک ہوا. سو اٹ واز آل کوآرڈینیٹڈ. پھر جب کہا کہ جی 2 ہفتے میں دے رہا ہوں, تو میرا یہ ویو تھا کہ جی یہ صرف اپنی تیاری کر رہی. سو آئی تھنک ایون ٹوڈے ایران اب اکیلا ہے اور اکیلا لڑ رہا ہے, اس کے پراکسیز بھی چلے گئے. کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر I would have expected کہ ایران would continue with Israel and not take on the US or not give them more excuse. Although I don't think کہ امریکہ نے چھوڑنا تھا ان کو in any case, لیکن امریکہ کے ساتھ میرا یہ خیال تھا, غلط یا صحیح, کہ جی اسرائیل ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور آپ کے پاس جتنی فائر پاور ہے آپ وہاں پہ فوکس کریں, کیونکہ امریکہ بہرحال اسرائیل کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ اپنا فوکس اسرائیل پہ رکھیں. حالانکہ امریکہ نے بہت بلیٹنٹ حملہ کیا, کوئی اس کی تک نہیں. 14 انہوں نے وہ MUAVs جس کو وہ کہتے ہیں مدر آف آل بامبس 30,000 پاؤنڈرز وہ ڈراپ کیے, 30 ٹاماہاک کروز میسلز مارے اپنی سب مرینز سے. تو یہ مطلب it was a blatant attack. I don't think کہ جی although it's all fog of war yet, but I don't think کہ جی ایران کی کوئی کیپیسٹی نیوکلیئر اس ایکسٹینٹ پہ شاید ڈیمیج ہوئی ہے یا نہیں, یا بہت کم ہوئی ہوگی. This is my view on it. But in any case, now the situation expands. اچھا, اب it really depends on which way it goes, because ایک تو بات کلیئر ہے کہ ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے قطر پہ, اور قطر پہ تو نہیں, امریکن ایئر بیس ان قطر پہ, اس میں پہلے وارننگ دی اور پھر وہ کوئی حملہ اتنا شدید یا سخت تھا بھی نہیں. انٹرسپٹ کر لیے گئے سارے. ہاں جی, تو وہ انہوں نے کس قسم کی اکوپمنٹ یوز کی, میرا خیال ہے کہ ایران اس سے بہتر اکوپمنٹ بھی یوز کر سکتا تھا اگر وہ سیریس ہوتا. اب لیکن وہ مسئلہ یہ ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران نے اپنی طرف سے کوئی تھوڑی سی گڈ ول دکھائی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو رسپونڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے سیریسلی آپ میں سے کسی نے, اور امریکہ کے تو ابھی موقف بھی آ رہا تھا کہ جو ہمارا کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی. اب اس کو کس اسپرٹ میں لیا جاتا ہے, نہ امریکہ اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ دیکھنا ہے, کیونکہ اب بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی ریٹیلیشن نہیں برداشت کریں گے. لیکن آئی تھنک پھر اگر آپ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امریکہ میں اس وار کے اگینسٹ بہت ریزسٹنس بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں کہ امریکن رائٹ میں بہت زیادہ یہ چیز آ رہی ہے کہ جی ہم اسرائیل کے لیے کیوں ہم تنگ آ گئے اسرائیل کے لیے لڑ کے, اور ان کی جو میک امریکہ گریٹ میگا جو فار رائٹ ان کی آرگنائزیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ سپلٹ ہو رہی ہے. ایپیک کے رول پہ بہت آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے کہ جی ہم کوئی اسرائیل کے غلام تو نہیں ہے کہ ہم کیوں ان کے لیے لڑتے ہیں. تو شاید یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ایران ایکچولی وانٹس کہ جی یہ سیریس امریکہ کو باور کرا دے کہ یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوگی, اور ہم چاہیں تو ہم ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور امریکیوں کو یہ کلیئر ہو کہ یہ آپ کے بوائز. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اب جتنے یہ وار مونگرز ہیں امریکہ کے میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ بیٹھے آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ جو وار مونگرز ہیں ان کے اپنے بچے جنگیں نہیں لڑتے, یہ خود تو اکثر ڈرافٹ ڈاج کیے ہوئے لوگ ہیں, اور یہ تو گئے نہیں ہوتے, لیکن وہ ظاہر شور بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی فوجیوں کو بھیج دو اور ڈپلوائے کرو, کیونکہ مرنا کسی اور نہیں ہوتا. سو آئی ڈونٹ تھنک US people are in a mood, the US public is in a mood for a new war in the Middle East, and a long drawn war, and a war which would involve troops on ground. So I think that Iran's this move could as a signal that this can become a full scale war. اب how does US react to it, یہ اگلے ذرا ہمیں 10-12 گھنٹے بتائیں گے.
But where we go from here, it's very hard to predict. I don't know. We'll have to wait and see کہ جی اب امریکہ کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. بہت شکریہ سر. میں آپ سے جو بات ایک کرنا چاہتی ہوں، بڑی عجیب سی بات ہے، مگر کہا جاتا ہے یہ مطلب مین اسٹریم میں یہ چیز بھی کر رہی ہے کہ لابنگ کمپنیز جو ہوتی ہیں، جو لابنگ کرتی ہیں بٹوین اسرائیل اور امریکہ کے لحاظ سے، دے فنڈڈ اے لاٹ آف منی. اور جب امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی ایپیک کا بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ایپیک نے بہت ساری فنڈنگ کی، ڈیموکریٹس کے لیے بھی اور ریپبلکنس کے لیے بھی. اینڈ اگین ایپیک امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمپنی، یعنی بنیادی مشن اس کا یہ ہے کہ دونوں بڑی امریکی سیاسی جماعتوں ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس، ان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. دے اسپینڈ اے لاٹ. تو مجھے بے اختیار سر، میں کبھی کبھی ظاہر ہے اسرائیل کے جو جوش لوگ ہیں، دے آر ویری فائن ویل ایجوکیٹڈ پیپل. اور پیسہ اس وقت بھی دنیا کا میڈیا اور پیسے پہ ان کا کنٹرول ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. نوبل پرائزز کی بات کر لیں، ڈسکوریز کی، انوینشنس کی بات کر لیں، دے آر ویری اینڈ دے آر ویری رچ پیپل ایز ویل. ایون رومنس کے جو کنگ تھے ٹیبرس، آئی تھنک سو، وہ بادشاہ تھے جیزس کی ٹائم آف دا جیزس اسیسینیشن، تو وہ پیغمبر تھے. ان کا اسلامک کتابوں میں ذکر بھی تھا حضرت جیزس کا، مریم کے بیٹے تھے. مطلب میں اپنے ریلیجن کے لحاظ سے اگر بات کروں تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا، مگر ان کی بھی اسیسینیشن کرا دی کیونکہ وہ خدا کے مطابق زندگی گزارنے کا کہتے تھے. وہ سود کو اور یہ پیسے کا یا ان چیزوں کو مگر اس وقت اس بادشاہ، رومن بادشاہ کے زمانے میں دا ریچسٹ پیپل ور دا جوش پیپل، اینڈ دس از ہسٹری واٹ اٹ ٹیلس. تو اگر وہ جیزس کو اسیسینیٹ کرا سکتے ہیں تو ایران کو تو سولی چڑھانا تو سر کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس وقت. دے آئی تھنک ایون ایٹ ٹوڈیز آل دا بینکس اینڈ میڈیا اینڈ ایوری تھنگ از ان دا کنٹرول آف اینڈ they have worked for it. All the Jews have worked for this. تو everything is possible. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ Okay, so دیکھیے it's really not that simple. Iran is a huge country and regime change in Iran is not going to be easy. آپ ایران کا ایک بڑا کیریکٹر ہے اور مطلب اٹس اے سویلائزیشنل اسٹیٹ، اٹس the Persian Empire historically and they are known to stand up to this kind of things. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا جب تک آپ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ڈالیں گے. اچھا، بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ ہی لے کے آ سکتا ہے، اور امریکہ کی اس وقت ساکھ دنیا میں کوئی بہت بہتر نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا کہ جی پیسے سے آپ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ہائیلی انڈیٹڈ ہے، جس وجہ سے اس کی یہ جو میگا موومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو وہ میگا موومنٹ میں یہی پرابلم تھا، کیوں ڈیوائیڈڈ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم کسی دوسرے کی جنگ لڑتے لڑتے ہم نے اپنے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر دیے ہیں، ہم بینکرپسی پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا پبلک ڈیٹ اتنا ہائی ہے، تو ہم یہ بیگانی جنگیں کیوں لڑیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اس پہ سیریسلی رجیم چینج پہ جائے گا اور اس پہ بوٹس آن گراؤنڈ لے کے آئے گا اور یہ ایک لانگ ڈرون وار لڑنا شروع کرے گا، which is not an easy job in case of Iran، تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ پھر کئی سال اس کو لگیں گے اور کئی بلینز if not $1 trillion پھر اس میں وہ کر دے گا. اب جو کیوں میں نے یہ چیز کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ جنگ، اور الٹیمیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے، جنگ یہ پیسے سے لڑی جا رہی ہوتی ہے، اور پیسہ اس وقت امریکہ کے پاس نہیں ہے. اگر امریکہ یہ جنگ لڑتا ہے تو اگر 5 یا 8 سال میں امریکہ جب تک اس جنگ سے واپس آ رہا ہوگا اور اس کا فوکس اس جنگ کی طرف ہوگا، تو آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ چین اور باقی ممالک جو اس وقت امریکہ کی کمپیٹیٹو پاورز ہیں، وہ 5 یا 8 سال میں جب تک امریکہ کا فوکس اس طرف ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہوگا.
تو امریکہ یہ جنگ جس کے لیے لڑ رہا ہے, اپنے لیے تو لڑ نہیں رہا, تو امریکہ جس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, جو امریکہ کے ڈائریکٹ کمپیٹرز ہیں وہ تو اس 5-8 سال کو یوز کر کے کافی آگے چلے گئے ہوں گے. سر اس میں چائنا کے 1-2 مسائل ہیں. چائنا کے لیے ایک بہتر صورتحال بھی ہے کہ جی سب کا فوکس چائنا سے, اب امریکہ کا جو پرائم فوکس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہا تھا یوکرین میں بھی جنگ ختم کروانا اور کہیں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ تو بیسیکلی چاہ یہ رہا تھا کہ سارا فوکس میرا چائنا پہ ہو کیونکہ وہ ایک رائزنگ پاور ہے. اب اگر امریکہ کا فوکس ایران پہ چلا جاتا ہے تو ظاہر چائنا it's a good thing for China. Obviously, a lot of energy of China is coming from Iran, which is a bit of a negative side too. How they handle it is a different thing. But ultimately if any more debt goes on into the US, and کیونکہ US is the currency جو اس وقت دنیا کو چلا رہی ہے, اگر یہ کرنسی کا اسٹرکچر نہ رہا اور یہ دنیا کی ڈیفالٹ کرنسی نہ رہی US ڈالر, اور پھر برکس ٹائپ کے اسٹرکچر میں ہم چلے گئے اور لوگ جس طرح دنیا جس طرح امریکہ میں اور ڈالر میں پیسے لگاتی ہے وہ اس سے ہٹ گیا, جو کہ بڑا خطرہ ہے. تو پھر یہ جو آپ پیسے کے ساتھ پہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ڈالر کے تھرو کر رہے ہیں نا, یہ بینکنگ سسٹم سارا بھی تو ڈالر کے ساتھ ٹائڈ ہے, تو یہ سارا سسٹم بھی بگڑ سکتا ہے. سو دس وار از ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈراپنگ بامبز اینڈ برنگنگ چینجز ٹو ایران. دس وار کوڈ فنڈامنٹلی افیکٹ US اینڈ دا بینکنگ سسٹم اٹسیلف. دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ یہودی بہت امیر ہیں اور یہودی بہت وہ ہیں, اور یہ آپ نے جیزس کے ٹائم سے بات کی اور اس سے پہلے سے بات کی, تو دیکھیں اس میں ایک ایشو ہے. دنیا ہمیشہ سے بہت ٹرائبل رہی ہے. جو روس کا بادشاہ ہے وہ اپنی نیشنلٹی اور ایتھنیسٹی کے بیسس پہ جو بادشاہ تھی اور اس کی جو کورٹ تھی وہ سارے رشینز ہوتے تھے, وہ رشین لینگویج ہوتی تھی, ان کی اپنی ریلیجن ہوتی تھی, جتنی ان کی ملٹری ہوتی یا بیوروکریسی ہوتی وہ بھی اپنے رشینز, اور ظاہر وہ اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اور اسی طرح مطلب اگر آپ دنیا میں کہیں بھی چلی جائیں تو ہر بادشاہ اور اس کی ساری نیچے کی جو پاور سٹرکچر ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جس ملک کا بادشاہ ہو. تو جوش جو تھے یہ چونکہ ہمیشہ سے ایک بڑا چھوٹا ٹرائب تھا, تو ان کو نہ لینڈ اوننگ کی اجازت تھی, نہ ان کو فوجی تھے یہ بن سکتے تھے, نہ یہ ملٹری بیوروکریسی ہو سکتی تھی, نہ یہ سول بیوروکریسی ہو سکتی تھی, نہ یہ بادشاہ اور اس کی کورٹ کا حصہ ہو سکتے تھے. تو ان کی واحد ان کے لیے کام دکانداری یا کاروبار رہ گیا ہوا. So they have excelled for thousands and thousands of years on one thing alone, and that thing was business and money and lending money. So they were bankers to the crown, to various governments. They are ایک طرح سے بینکنگ کے موجد یہ بنے. Then printing presses, کیونکہ اس طرح کے تمام کام ان کو اویلیبل تھے جو کہ باقی کسی لوگ نہیں کرتے تھے. مطلب وہ تو بیوروکریٹس ہو سکتے تھے, سولجرز ہو سکتے تھے, وہ لینڈ اونرز ہو سکتے تھے, وہ فارمرز ہو سکتے تھے. ان کے لیے وہ باقی صرف سبسڈری ایکٹیویٹیز رہ گئی تھی جو کہ صرف منی ریلیٹڈ تھی. اور تو they caused printing presses, and so they focused into all these areas جس میں آج آپ دیکھ رہی ہیں. میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے, بینکنگ پہ ان کا کنٹرول ہے, ویپنز انڈسٹری میں پھر ان کا کنٹرول آنا شروع ہوا, انرجی پہ انہوں نے کنٹرول لینا شروع کیا. تو انہوں نے پھر ایسی کی انڈسٹریز پکڑی. سو بیسیکلی دے بیکیم بزنس مین. سو کارپوریشن اینڈ the money is what they excel in, and ultimately the corporation has replaced the king. کیونکہ بادشاہ اب نہیں ہوگا اور ملک کا بادشاہ اب کارپوریشن ہوگی. سو بگ بزنس جس کو چاہے گی وہی اس ملک کا صدر ہوگا, وہی الیکشن جیتے گا. سو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ اوور a few thousand years.
صحیح. سر امریکہ کبھی بھی لمبی وار نہیں چاہے گا، بیکاز ویتنام کی بات کر لیں، آپ افغانستان کی بات کر لیں، انہوں نے بڑی قیمت چکائی ہے. امریکہ اتنا ہی شارٹ چاہتا تھا جو اس نے ایران میں کر دیا، کیونکہ وہ ڈالر کو لمبی وار کر کے کمزور نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اپنا ہتھیار بھی بیچنا چاہتے ہیں، اپنی سپیریورٹی بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو بس اسی پہ کنکلوڈ کریں، آپ بتائیں اور کیا آگے حل ہے. کہ آج سعودی عربیہ باہر نکلا دوحہ کے اوپر، قطر میں انہوں نے جب اٹیک کیا ان کی بیس کے اوپر، تو میں سب سے پہلے اسٹرانگلی کنڈیم کیا سعودی عرب نے. اینڈ سعودی عربیہ از آلریڈی نیوٹرلائزڈ، یو نو دیٹ. تو کیا یہ حالانکہ ایران نے بڑے اچھے پیغام کے ساتھ کہ ہم تو ان کی بیس کو صرف اٹیک کر رہے ہیں، مگر امریکہ وڈ ناٹ لائک. ظاہر ہے امریکہ اس ملک کو بھی اپنا دشمن سمجھے گا. اٹس اے ویری کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ایکویشن ایٹ دا مومنٹ. تو بس یہی کیلکولیٹ کریں کہ چائنا خاموش ہے، حالانکہ رشیا نے پھر بھی تھوڑا بہت بولا ضرور ہے، مگر چائنا اس تو بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش ہے. ویئر ایز جو سعودی عرب ہے، یعنی کون کس کے ساتھ ہے، واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ. بس مجھے اس کو کنکلوژن دے دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دو فرق باتیں. ایک تو بات یہ کہ جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی تو پاکستان پہ آ کے اسرائیل کے ڈرون گر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ہمارے دشمن کو سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا جو کہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی. ٹھیک ہے جی. اب اسرائیل کہتا رہے کہ جی میں نے تو آپ پہ کبھی حملہ نہیں کیا، میری تو آپ سے کبھی دشمنی نہیں ہے، میں تو ایک ہتھیار بیچنے کی کمپنی ہوں، وہ مجھ سے ہتھیار خریدتے ہیں، ہم نے ان کو ہتھیار دے دیے. تو بات یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ مان جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی جب لوگ ہتھیار کسی کو بیچتے ہیں اور اگر آپ کے دشمن کو وہ ہتھیار دے رہا ہے تو آپ اس پہ، اگر آپ ہمارے خیر خواہ ہوتے تو آپ اس پہ ریسٹرکشنز لگا سکتے تھے کہ ہتھیار پاکستان کے خلاف یوز نہیں ہوں گے. جیسے امریکن اکوپمنٹ کے ساتھ بہت سارے اسٹرنگس یوز اٹیچ ہو کے آتے. تو میں نے آپ کو یہ اگزامپل اس لیے دیا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے دشمن کو آپ کے خلاف عام کرے گا یا اسے فیسیلیٹیٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف چل رہا ہے اور وہ آپ کا دشمن ہے. اب یہ جتنے اسرائیل پہ جو ایران پر حملے ہوتے تو یہ جو سارے ملک ابھی ٹپ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی ذاتی ہے اور ایران کو اس پہ ہم پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ایران اپولوجیٹک ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی بہرحال آپ نے بیسس تو دیے ہوئے ہیں جی ایران کے دشمنوں، اور آپ کے ان بیسس سے ایران پر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور ایران پہ جب اسرائیل کے جہاز جاتے ہیں تو آپ کی ایئر سپیس کراس کر کے جاتے ہیں، جبکہ اور ان کو آپ کھلا راستہ دیتے ہو. لیکن جب ایران واپس اسرائیل کی طرف بم مارنا شروع کرتا ہے تو آپ کے ملکوں میں جو بیٹھے ہوئے اڈے ہیں وہ ایران کے میزائلز کے خلاف یقیناً کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے، اگر آپ کو اتنا ہی وہ تھا اور آپ اتنے نیوٹرل تھے جو کہ آپ نہیں ہیں، تو آپ نے دوسرے ملک کو بیسس بھی دیے ہیں. اور آپ فرض کریں اگر پاکستان آپ اس وقت اڈے امریکہ کو دے دیتا ہے ایران کے خلاف استعمال ہونے میں، تو کیا پھر کیا پاکستان پہ ایران اٹیک نہیں کر سکتا ان بیسس پہ، کیونکہ وہاں سے اس کے اگینسٹ آپریٹ ہو رہا ہے. سو یہ لائن آف آرگیومنٹ کہ جی سعودی عرب کو اس وقت بڑا غصہ ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، تو بھائی آپ کو اتنی پرابلم تھی تو آپ نے اڈے کیوں دے رہے تھے ان کو، اور آپ کے اڈے، آپ کی سوئل کیوں یوز ہو رہی ہے نیوٹرل. یہ تو آپ ان کو کہہ ہی نہیں سکتے. یہ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے نا، ماروں گا بھی اور تم سوال بھی پوچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور دوسری بات جو آپ نے چین کی تھوڑی سی میں اس میں دیکھیں، وہ تو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ چین بڑا سمجھدار پلیئر ہے. چین کو اس میں ایڈوانٹیج ہے، اگر یہ وار لمبی چلتی رہتی ہے تو چائنا پہ نہ فوکس رہتا ہے، اور چائنا سوچیں کہ اس عرصے میں کتنا نکل جائے گا، امریکہ اور ڈیٹ میں پھنسے گا، اور آلٹرنیٹ کرنسی بلڈ کرنے میں برکس میں چائنا کو اور زیادہ ایج ملے گا، تو چائنا کیوں بولے.
بہت شکریہ عائشہ صاحب. ایک اور چیز جو میں آخری بات کرنا چاہتی ہوں، میں جیسے اگر آپ بہت سے لوگوں کو کام ہے کہ جی آف کورس وی فیل سیڈ کہ سارے کنٹری نیوٹرل ہیں، آپ جارڈن کی بات کر لیں، آپ سیریا کی بات کر لیں، آپ ایجپٹ کی بات کر لیں، آپ لیبیا کی بات کر لیں، سعودی عربیہ کی بات کر لیں، قطر کی بات کر لیں، آپ بحرین کی بات کر لیں، یعنی نیوٹرل نہیں ہاں ہے، نیوٹرل نہیں ہے عارفہ جی، ایکچولی ایکٹیولی اگینسٹ ہیں. اگینسٹ ایران ہے نا، not ہاں جی اگینسٹ ایران ہے. against ہاں جی Iran hai. They are against Iran, but they are, I mean, neutralized by America. So some are in the Abraham Accord, some in other things. کسی کو بادشاہت، کسی نے کوئی اور فیصلہ کیا ہوا ہے، تو everybody is neutralized by America. صرف اٹس اونلی ایران جو اس کے بارے میں بات کرتا تھا. میرا جو یہاں پہ سوال آ رہا ہے کہ امریکہ نے جب یہ اٹیک کیا اور امریکہ لانگ ٹرم لمبا فاصلے کا اٹیک کرنا نہیں چاہتا، وہ چند گھنٹے کا ایپیسوڈ کرنا چاہتا تھا جسٹ ٹو شو اٹس پاور. انہوں نے گوام کی طرف جو بحر الکاہل میں ہے آئی لینڈ، وہاں بھی بھیجے، اور دوسری طرف سے انہوں نے اڑا دیے جہاز پیسیفک اوشن سے 18 آورز کی فلائٹ لے کے وہ ایران پہنچتے ہیں. میں بڑی سیڈلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہم میں سے جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسلم کنٹریز نے ایک مسلمان ملک کو اکیلا کر دیا، اس کو بھی غور سے سوچئے گا. میرے آپ کے لیے پاکستان از مور امپورٹنٹ دین اینی پولیٹیکل پارٹی، دیٹ از پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے جتنے جیالے تھے انہوں نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا ویری سیم ٹائم. اٹ واز ویری ڈپریسنگ. جب امریکہ نے اٹیک کیا تو انہوں نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا، دیکھا جنرل صاحب مل کے گئے تھے اور انہوں نے پیسج دے دیا. حالانکہ وہ جو B-2 بامبرز ہیں وہ پیسیفک اوشن سے ہوتے ہوئے، اسرائیل کے اوپر سے ہوتے ہوئے، جارڈن کے اوپر سے ہوتے ہوئے، عراق کی اوپر کی سائڈ سے ہوتے ہوئے دے انٹرڈ ان ایران. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے وہ پاکستانی اپنی ایک شخص کی محبت کے بیچ میں آپ کیسے جھوٹی پوسٹ لگا سکتے ہیں. بس اس کا جواب دے دیں اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. Why people are so polarized that they don't know what is right and wrong. تو پرابلم یہی ہے نا جی کہ یہ جو نفرت ہوتی ہے یا یہ جو ضد ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی سین آدمی یہ حرکتیں کر سکتا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے غازہ میں؟ یہ وہ نفرت ہے نا، یہ اندر آپ کے یہ پاگل پن ہے، یہ ایک لاجیکل ریشنل. ایک اور جیالے نے سر اس کو، اور مزے کی بات یہ ہے انڈیا سے بھی ان کو شے مل رہی ہے، اور وہ بیوقوف کہیں بھی ٹویٹر کے اوپر اور کبھی یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں. ایک جیالے نے پوسٹ لگائی کہ ایران کے آرمی جنرل کو پتہ نہیں، شاید چیف صاحب نے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی گھڑی دی تھی اور ان کو GPS لوکیٹر اس کے اوپر لگا. میں حیران ہوں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنا جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہیں ایک اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور وہ پاکستانی. And this is the problem. See, پاکستان میں اور میں اس میں بلیم کرتا ہوں جی پاکستان کی فوج. قابل نفرت لوگ ہیں سر، قابل نفرت جی. لیکن میں عارفہ جی اس بات پہ پی ٹی آئی کی جو یہ حرکتیں ہیں اس پہ میں بلیم کرتا ہوں پاکستان کی فوج کو. دیکھیں، ایک نئی پولیٹیکل پارٹی نے جنم لیا تھا، اینڈ جس کا نام تھا تحریک انصاف، کہ ہم اس ملک میں انصاف لائیں گے، اس ملک میں ہم تبدیلی لائیں گے. وہ پنپ نہیں سکی. اس کو آصف غفور ٹائپ کے لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے ہائی جیک کر لیا. اس کے پولیٹیکل پروسیس میں آپ دیکھیں لیڈر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ لیڈر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک کو جوڑتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے. فوجوں کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ توڑتے ہیں. ان کا تو بیسک کام ہی ڈسٹرکشن ہے نا جی. بندے توڑنا، عمارتیں توڑنا، زمین توڑنا، گھر توڑنا. سو
یہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی بننی تھی جو میننگ فل ہو سکتی تھی، اس کو جب فوج نے، باجوہ صاحب نے، فیض حمید نے اور آصف غفور ٹائپ کے لوگوں نے ہائی جیک کر لیا اپنے مقاصد کے لیے، اس کو ہائیبریڈ بنا دیا، اور آئی ایس پی آر کی جو ٹیم ہوتی ہے، وہ ٹیم ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی فاؤنڈر اور بانی بنی، اور وہ فوج سے ٹرین ہو کے آئے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے. وہ ایک وہ صرف ہوتے ہیں جو صرف کانفلکٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. وہ لاجک کی بات ہی نہیں کرتے. وہ ایسے ہے کہ ہم نے جو بات سوچ لی وہ ہمارا مورچہ ہے، جیسے ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم رائٹ اور رانگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. سو یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو اے بگر ویژن، اے براڈر ویژن. لیکن آپ نے اپنے کلٹ فالوئنگ، آپ نے اپنا ایک ملٹرسٹک ویو بنا لیا. آپ نے اس ملک میں نفرتیں بو دی ہیں، جو کہ اللہ رحم کرے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام نہیں ہوتا. بہت شکریہ جناب. میں بڑے دکھ کے ساتھ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ظاہر ہے میرے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب بھی جب جھگڑا ہوا تو جس پارٹی کو باہر پھینکنا ہے نا، انہوں نے بھی یہی کچھ ہی کرنا ہے. اور آپ کہیں جو بھی، بٹ کیپ یور باؤنڈری اپنے گھر کے اندر تک. جی سر. اور اگر آپ اپنی جڑیں کاٹیں گے تو یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب فوج کی میں بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن جو وہ ان کا یہ کہنا ہے نا کہ آپ شام کی حالات دیکھ رہے ہیں، آپ عراق کے حالات دیکھ رہے ہیں. سر لیبیا کا دیکھ لیں، لیبیا کو بھی انہوں نے نیوکلیئر پاور بن رہا تھا، لیبیا کا بھی جو حال دیکھ لیا آپ نے. آپ ایجپٹ کی بات کر لیں، آپ جس جگہ پہ بھی بات کر لیں. میں ایران کی بات کرتی ہوں کہ ایران کو تو کنٹینیوسلی سے 1950 سے پرابلم میں، کنٹینیوسلی پرابلم میں رکھا، سینکشنز میں رکھا، مگر وہ قوم متحد رہی، یکجا رہی. 3 دفعہ رجیم چینج آیا. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین نیکسٹ. آئی ہوپ سو کہ ایوری تھنگ گوز فائن. ہوپفلی جی انسانیت کسی طرف چلے. دیز آر ویری ڈس اپوائنٹنگ ٹائمز. مطلب بلکہ یہ ایران امریکہ اسرائیل وار سے جو فوکس بیسک جگہ پہ تھا، دیکھیں اسرائیل نے اس میں تو سکسیڈ کر ہی گیا نا. جو فوکس بیسک انسانیت کا غزہ پہ ہونا چاہیے وہ وہاں سے بہرحال ہٹ گیا ہے. اس طرف تو جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے جو نہتے لوگ، بھوکی عورتیں، بچے، اٹس ویری ہارٹ بریکنگ. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب آپ کا فار بینگ ود اس. یہ پروگرام آپ رات کو 10 بجے ریپیٹ ہوا بھی سنیں گے، اور عاشر عظیم کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ. تھینک یو سر. آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو نیکسٹ پروگرام تک. اللہ حافظ.